بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حفصہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کیوں دی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ طلاق دی تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے رجوع فرما لیا۔ اس واقعے کی تفصیلات کچھ اس طرح ملتی ہیں۔ واقعے کی تفصیل: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور ام المومنین کے اعلیٰ مرتبہ پر فیض تھیں۔ وہ نہایت عبادت گزار، علم و عمل کی پیکر اور حق گو خواتین تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات کی بات آپ کے کسی بیوی کو بتا دی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا اور آپ نے انہیں ایک مرتبہ طلاق دے دی۔ یہ بات سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات میں بیان ہوئی ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 3۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک بات رات کے طور پر کہی، پھر جب اس نے وہ رات ظاہر کر دیا کہ اس بات پر طلاق دی۔ حدیث اور مفسرین کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات رات میں کہی تھی۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کو خفیہ رکھا تھا، لیکن حضرت حفصہ نے وہ رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر رنج ہوا اور آپ نے حضرت حفصہ کو ایک بار طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اور رجوع: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بہت رنج ہوا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا: ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حفصہ سے رجوع کر لیجئے، وہ بہت روزہ دار اور عبادت گزار ہے اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع فرما لیا۔ سبق اور حکمت: رات داری کی اہمیت۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ راز کو راز رکھنا ایک بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، نرمی اور رجوع کا حسن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رنج کے باوجود رجوع فرما کر امت کے لیے بہترین مثال قائم کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت: اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ کو معاف کروا دیا، جو اس کی مغفرت اور مہربانی کا ثبوت ہے۔ یقیناً آئیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی طلاق کا واقعہ مکمل تفصیل، روایات، اسباب و قرآن و حدیث کے دلائل، رجوع اور اس واقعے سے ملنے والے اسباق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے کا واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف: حضرت حفصہ بنت عمر بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی جنہیں بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جو غزوہ بدر عہد کے مجاہد تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کی بیٹی سے نکاح فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ وہ علم و فضل، عبادت، زہد اور روزہ رکھنے میں مشہور تھیں۔ قرآن مجید کی حافظہ بھی تھیں۔ طلاق کا واقعہ اور قرآن کی روشنی میں پس منظر: روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حفصہ کے حجرے میں تشریف لائے تھے جب وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ حضرت حفصہ واپس آئیں، اس کا علم ہوا تو انہیں ناگواری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دینے کے لیے فرمایا: میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تم یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ لیکن حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، ان کے رات کے بعد فاش کر دی۔ قرآن مجید میں سورۃ تحریم کی آیات۔ ترجمہ: اے نبی، آپ کیوں ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اللہ تو بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے رات کی بات کہی، پھر جب اس نے وہ رات افشا کر دیا۔ یہ آیات اس واقعے کی نشاندہی کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے ایک راز کہا جسے انہوں نے فاش کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ روایت سے تفصیل: حدیث ابن ماجہ، طبرانی، بیہقی وغیرہ۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی۔ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس گئیں، رونے لگیں اور کہا: اللہ کی قسم، نبی نے نہ کسی جھگڑے کی وجہ سے اور نہ ہی کسی برے سلوک کی وجہ سے طلاق دی ہے۔ تب حضرت
جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے رجوع کیجیے، وہ بہت روزہ دار عبادت گزار ہے اور وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 216۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجوع فرمانا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع فرما لیا۔ اس طرح طلاق واقع ہونے کے باوجود عدت کے دوران رجوع ہو گیا اور وہ دوبارہ ازواج محترمات میں شامل ہو گئیں۔ حضرت حفصہ کی صفات: علم و فاضل میں ممتاز، وہ قرآن مجید کی حافظہ تھیں اور بہت سی آیات کی روایت بھی کی، بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور راتوں کو عبادت کرنے والی خاتون تھیں۔ قرآن کی حفاظت: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے زمانے میں جب قرآن کو کتابی شکل دی گئی تو وہ نسخہ حضرت حفصہ کے پاس محفوظ تھا، جس سے حضرت عثمان نے مصحف کی نقل کروائی۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق: نمبر 1، رات داری کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات رات میں کہی اس کا افشا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث رنجش بنا۔ اس سے سیکھا جا سکتا ہے کہ رات کو رات رکھنا اخلاقی فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنج کے باوجود رجوع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ نرمی درگزر سے کام لینا سنت نبوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش: اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی فرمائی اور ساتھ ہی جبرائیل کے ذریعے حضرت حفصہ کی صفات کی تعریف کرتے ہوئے رجوع کا حکم دیا۔ جنت میں ازواج کی حیثیت: جبرائیل علیہ السلام کا یہ فرمان۔ ترجمہ: یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ یہ مقام صرف عظیم خواتین کو ملتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق کا واقعہ ایک وقتی آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و درگزر سے ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک خاندانی واقعہ ہے بلکہ امت کے لیے ایک تربیتی اور اخلاقی پیغام ہے کہ راز کی حفاظت ضروری ہے، وقتی رنجش پر صلح بہتر ہے اور اللہ کی رحمت ہر حال میں سب پر غالب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔